تھوڑا سا ٹائم آپ کا لوں گا، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. میں یہ سلسلہ ہمارے اسکول میں شروع ہوا اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ میں نے 2019 کے اندر جب اسکول کا چارج سنبھالا تو اسکول کا حال وہ ذکر کیا کرنا، لیکن میں کمیونٹی کے پاس گیا، ان سے ڈسکس کی، ہماری دیوار ٹوٹ گئی، ہمارے پاس فنڈ نہیں تھا. ظاہری بات ہے بہت سارے کمیونٹی کے دوست ہمارے ساتھ مدد کیا کرتے تھے. جب ان کے پاس گیا انہوں نے مجھے وہ الفاظ کہے کہ میں شاید بیان نہیں کر سکتا، اور میں آنکھیں نم لے کر واپس آیا. انہوں نے کہا جی اگر ہم اسکول کو دیں گے تو اس کی شورٹی کیا ہے کہ وہ پیسے آپ نہ کھا جائیں. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں آپ سے پیسے لینے کے لیے نہیں آیا، میں آپ سے وہ مدد لینے کے لیے آؤں کہ مشکل حالات ہیں. ظاہری بات ہے دیوار ٹوٹ گئی، جانور اندر آئیں گے، ہم نے پودے لگائے وہ کھا جائیں گے، رات کو چور بھی آ سکتے ہیں اور معاملات بھی ہیں. لیکن ان کے الفاظ بہت سخت تھے میرے لیے اور شاید میری برداشت سے باہر تھے. لیکن اس دن میں نے دل میں تہیہ کیا کہ آج کے بعد میں کسی آدمی کی بات پیسے مانگنے یا کسی کام کے لیے نہیں جاؤں. نہ ہوئے جتنے ہوں گے اپنی جیب سے، اپنے دوستوں سے، ہمارا اسٹاف الحمدللہ جو قطرہ قطرہ کرے گا ہم انشاءاللہ کام کو شروع کریں گے. اب یقین مانیے کہ میں نے اسٹاف سے میٹنگ کی، ہر اسٹاف نے مدد کی اور ہم 50,000 روپے جمع کر کے ہم نے وہ دیوار اپنی جو ہے وہ تعمیر کر. بہت خوب. الحمدللہ وہ سلسلہ شروع ہوا اور آہستہ آہستہ جو ہماری ضرورت تھی ہم کسی کے پاس نہیں گئے. میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ ہم کسی سے پیسے مانگنے نہیں جائیں گے. ہمارے بچے ہیں، ہم جو کچھ ہو سکے گا ہم اپنی مدد آپ کے تحت ان کی مدد کیا کریں گے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بہت بابرکت ہے اور وہ ہمارے دلوں سے اچھی طرح واقف ہے. اب یقین مانیے کہ بریگیڈیئر اعجاز قمر کیانی صاحب کا نام اگر میں نہ لوں تو زیادتی ہوگی. وہ ہمارے اسکول میں آئے تو عمر بھائی کو ہمارے اپنے ساتھ لے کر آئے. عمر بھائی کو اس سے پہلے نہیں جانتا تھا، لیکن عمر بھائی ایک درد رکھنے والے انسان ہیں. بریگیڈیئر صاحب جب ان کو لے کر آئے، میری ملاقات ہوئی تو اب یقین مانیے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے کام کروں گا، آپ کے اسکول کے لیے کام کروں گا، آپ کے بچوں کے لیے کام کروں گا. اور الحمدللہ میں سابقہ روایات کی طرح ایک تقریر سمجھا، میڈیا پرسن سمجھا، سیدھی بات ہے جو میں دل کی بات بتا رہا ہوں. میں سمجھا جی ویسے بھی لوگ ان کو ویڈیو بنانے کا شوق ہوتا ہے اور وقتی مدد کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، شاید یہ بھی ان میں سے ہوں گے، لیکن میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کی تعریف کے لیے کہ یقین مانیے کہ میری جو اسکول کے اندر خواہشات تھیں چیزیں تعمیر ہونی چاہیے، آج اس میں سے زیادہ تر چیزیں آج اسکول میں موجود ہیں اور اس کے پیچھے سہرا ہے عمر بھائی کا. اور یقین مانیے ان بچوں کے دلوں سے اور میرے دل سے ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے دعا نکلتی ہے کہ آج اسکول سے ان کا کوئی واسطہ نہیں. دیکھیں واسطے سے مراد یہ ہوتی ہے نہ ان کے یہ گاؤں میں شمار ہے، نہ یہ سابقہ اس اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، نہ ان کا کسی قسم کا اسکول سے کوئی واسطہ تھا، لیکن انہوں نے ہماری ہر آواز کے اوپر لبیک کہا اور لاکھوں میں ہماری مدد کی. اب یقین مانیے ہمارے پاس اسکول میں بچوں کے لیے جھولے نہیں تھے، ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا جی اچھی قسم کے لینے ہیں، عام نہیں لینے ہیں، اچھے قسم کے جھولے لینے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کروں گا. ہمارے اسکول میں جھولے لگوائے. ہمارے چھوٹے بچوں کے لیے بچوں جس کڈز روم کے اندر آپ لوگ کھیلتے ہیں وہ بھی تمام سامان انہوں نے لگوایا ہے. پچھلے سال بھی اور الحمدللہ اس سال بھی آج جو آپ سویٹریں اور بوٹ پہن رہے ہیں یہ بھی پیسے انہوں نے دیے ہیں اور مجھے امید ہے اور میں ان سے بات کر چکا ہوں یہ پیسے الحمدللہ زکوٰۃ کے نہیں ہوں گے، ورنہ ہم لوگ زکوٰۃ کے پیسے تو دیا کرتے ہیں، اپنی جیب سے 1 روپیہ نکالنا مشکل ہے اور مجھے اندازہ ہے یہ جو آج خرچ ہوا ہے کم سے کم 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہے اور الحمدللہ نے اپنی جیب سے کیا ہے. یہ زندگی کے اندر سب سے مشکل چیز ہوتی ہے اپنی جیب سے پیسے خرچ کرنا، اور کسی کے لیے غریب کے لیے. اور کچھ لوگ ہوتا ہے جیسے الیکشن لڑنے کی باتیں کرتے ہیں یا ان کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ عمر بھائی کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. عمر بھائی نے مجھے فون کیا غالباً سپٹمبر کے سٹارٹ میں کہ ماسٹر صاحب میں اس قسم کا پروگرام بنا رہا ہوں، اس دفعہ بھی بچوں کو سویٹر اور بوٹ دینے ہیں، آپ نے ان بچوں کے جو ہے وہ نمبر وغیرہ مجھے دینے ہیں. اور میں نے اس کو حکم سمجھا اور ان بچوں کے تمام کے بوٹ اور سویٹر لا کے ان کے نمبر نکلوائے اور الحمدللہ آج ہم ابھی سردی سٹارٹ نہیں ہوئی اور آج الحمدللہ ہمارے بچوں کے بوٹ اور سویٹر موجود ہیں. اور میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، انسان جو کسی کی مدد کرتا ہے اور مدد جب سامنے نظر آتی ہے تو اس سے بڑھ کے کریڈٹ جو ہے انسان کو کوئی نظر نہیں آتا کہ یار آج میں نے ان کی مدد کی اور ان کے چہروں پہ جو مسکراہٹ بکھیری ہے وہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. میں دعا گو ہوں
اللہ تبارک و تعالیٰ عمر بھائی کا اور ہمارے وہ دوست جو ہمارے ساتھ گاہ بگاہ ہماری مدد کرتے رہتے ہیں، سب سے بڑھ کے مدد، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج میں نے 20 افراد کو دعوت دی تھی اس چھوٹی سی دعوت کے لیے، اس پروگرام کے لیے، لیکن وہ لوگ نہیں آئے. ان کے ذہن میں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ شاید کہ اسکول کے اندر کوئی پروگرام اور پیسے اکٹھے کیے جائیں گے. آپ بھائی گواہ ہیں، میں نے کسی قسم کے پیسے آپ لوگوں سے، اور میں نہیں چاہتا. جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے، میں بتا رہا ہوں کہ میں نے 2-3 سال گزارے، کسی سے 1 روپے کی ڈیمانڈ نہیں کی. لیکن جب مجھے ایک مسیحا نظر آیا، انہوں نے بھی مجھے کہا کہ اپنی پریشانی بیان کیا کریں، تو میں ان سے ڈسکس کر لیتا ہوں، اور وہ الحمدللہ میری مدد کرتے ہیں، اور مجھے اس بات کی بہت قدر ہے. اور انشاءاللہ تہدم زندگی حیات جو ہے میں ان کی قدر کرتا رہوں گا اس بات سے، جو میرے بچوں کا خیال کرتے ہیں. آخر میں خیر میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مشکل وقت میں، اس مشکل کے وقت میں میرا ساتھ دیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. شاید اس دور کے اندر 1 منٹ بھی کسی کے پاس نہیں ہے ان غریب بچوں کے لیے، لیکن آپ نے یہاں بیٹھ کے میرا بھی سر فخر سے بلند کیا اور ان بچوں کا بھی. بہت شکریہ جی. آپ سب کا بہت شکریہ. اجاز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، راجہ شمریز صاحب، میاں جمیل صاحب، راجہ ظفر اقبال، میاں قمر صاحب، راجہ پرویز صاحب بھی بیٹھے ہوئے جی، میاں عثمان صاحب، خالد بھائی، آپ سب نئی بھائی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، اور مبین مرزا بھائی بھی بیٹھے ہوئے. ادارے کے جو استاد صاحبان ہیں بچوں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ تو ہوگی فارمیلٹی. میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک بچہ جب کمانا شروع کرے تو وہ یہاں کھڑا ہو کے اس اسکول کی خدمت کرے. ٹھیک ہے بچوں؟ اس اسکول کو نہیں بھولنا. وعدہ؟ پکا وعدہ؟ ہاتھ کھڑا کرو، مجھے پتا چلے کون کون بڑی خدمت کرے گا اسکول کی. شاباش. اب بچوں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے اسکول میں آج سے 30-40 سال پہلے جو بندے پڑھ کے گئے ہیں یہاں پہ، وہ آج یہاں پہ واپس آئے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، اور ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ اس اسکول کا، ایک بچہ جو آج سے 30 سال پہلے بچہ تھا، وہ اب ایک بڑا آدمی بن گیا. بڑا آدمی کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا، بڑا آدمی گاڑیوں سے بڑا نہیں بنتا، وہ اس طریقے سے بڑا بنتا ہے کہ اس نے اپنا ماں باپ کی خدمت کی ہے، اپنے گھر کا خیال رکھا ہی ہے. یہاں پہ میاں جمیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو اس اسکول کی 50,000 روپے کے ساتھ خدمت کریں گے آنے والے 2-3 دنوں تک. تالیاں جاؤ میاں صاحب کے لیے بچوں کی. بہت شکریہ. اور اب میں یہ جو دوست ریکارڈنگ کر رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ میری یہ اگلے 2-4 لفظ پلیز ضرور ریکارڈ کریں. کہ پیغام ہے جی ان دوستوں کے لیے، پیغام ہے جی ان دوستوں کے لیے جو اسکول میں پڑھ کے گئے. اللہ نے آپ کو بہت رزق دیا ہے، آپ دنیا پوری کے خوشحال ترین ممالک میں اپنا رزق کما رہے ہیں، اور اچھا رزق کما رہے ہیں. بہت سارے لوگ اچھا رزق کما رہے ہیں. کیا آپ کو اس اسکول کا احساس ہے؟ کیا آپ لوگوں نے 0.5%، آدھا فیصد بھی اسکول کی خدمت کی اپنی کمائی میں سے؟ بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں کی. بہت ہی دکھ کا مقام ہے یہ کہ آج یہ بچے سردی میں آ کے دیکھو یہ سردی میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہوا ہے، خدا را اس اسکول کا کچھ خیال کریں، اپنے گاؤں کا، اپنے علاقے کا کچھ خیال کریں. ان بچوں کا کہ چہرے پہ حالات دیکھیں، ان بچوں کے چہروں پہ. یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بچوں کے چہروں پہ جو، میں وہ اتنا سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، جو چیز نظر آ رہی ہے مجھے. اور آپ سب لوگ صاحب حیثیت، صاحب ثروت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. خدا را اس اسکول کا بھی کچھ خیال کریں. آپ سب لوگ یہاں پہ پڑھ کے گئے ہیں جی، میں تو اسکول میں پڑھا بھی نہیں ہوں. آج سے سال بھر پہلے مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اسکول کہاں ہے. میں لوگوں سے رستہ پوچھ کے اسکول میں آیا تھا، اور آپ لوگ تو یہاں پڑھ کے گئے ہیں. خدا را ان بچوں کا کچھ خیال کریں، اس اسکول کی بلڈنگ کا خیال کریں، اور ان بچوں کے مستقبل کا خیال کریں. بہرحال بچوں، اچھا میں شکریہ بچوں. ایک اور فکرہ میں کہنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس اس وقت اس اسکول میں ایک انتہائی دردمند ہیڈ ماسٹر موجود ہے، بہت ہی قابل اساتذہ موجود ہیں. ان کو ذرا سا نم چاہیے. پھر دیکھو اس مٹی میں کتنا، یہ مٹی کتنی زرخیز ہے. بس اس مٹی کو تھوڑا سا آپ نم دے دیں. یورپ میں رہنے والے دوست، غیر ممالک میں کمانے والے، بلکہ یہاں پہ بھی بہت اچھا رزق کما رہے ہو آپ لوگ. یہاں پاکستان میں بھی رزق کمانے والے بہت ہیں، کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں. یہاں پہ جس بندے سے بات کرو کروڑوں سے کم کی بات نہیں کرتا، لیکن شاید 50,000 اور 1 لاکھ کا خرچہ کرنے کو تیار نہیں ہے اسکول کے لیے.
बस इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ जी, दर्दमंद दिल रखने के लिए शायद आधी बात ही काफी होगी। तो शुक्रिया जी। अब मैं बच्चों से बात करता हूँ। बच्चों, सबको यूनिफॉर्म मिल गया? जो जो चीज आपको चाहिए थी मिल गई? बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब बच्चों का, आप सब दोस्तों का कि मुझे इस चीज जी जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं स्कूल 1964-65 दाखिला लिया पहली क्लास और मिडल में इत्थे ही पास किया तकरीबन 1974। फिर मैं तू मतलब 73 मिडल पास किया तो फिर चले गए इस्लामिया स्कूल गुजर खान 75 उत्थे मैट्रिक की। ये स्कूल उसलै भी बड़े अच्छे नंबरों में सी पूरे मिस्से पूरे इस इलाके मतलब है कि साड़ियाँ टीमां बड़े बड़े दूर जानियां सन और साड़ियाँ टीमां इनाम लैके आनियां सन इस स्कूल में। तो मियां जी हुण क्या महसूस किया है आज इतने अरसे बाद आए होता है जी? साढ़े हुण बनया है स्कूल का इंतजाम कैसा चलना पे? निज़ाम अज असा की बड़ी खुशी आई है, वही है हेडमास्टर साहब नाल मुलाकात हुई, होर दोस्तों नाल टीचर है साथ साथ जितने मुलाकात हुई है कि काफ़ी हुण बेहतरी आई है। लोगों नाल रुझान भी होया हुण। पहले पिछले दौरां च असां जिसलै गए हाँ बड़े होई गए असां पता चलिया कि इस साढ़े स्कूल तादाद बहुत कम हो गई है। सारे लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की दाखिल कराने दे, लेकिन हुण महसूस किया है कि दोबारा कंटिन्यू लोग बच्चों का रुझान हो गया, लोगों का वलदैन ना कि इस सरकारी स्कूल बच्चों की दाखिल। तो मियाँ जी अज तुसा इस स्कूल की मदद करने ते भी पैसों का ऐलान किया, तुसा मिगी मना किया सी जिक्र ना करे लेकिन मैं रही ना सकना। तुसा 50,000 रुपये का ऐलान किया स्कूल की मदद ना, ये तुसा क्यों मैसेज ऐलान किया जी, क्यों तुसा मदद करना चाहते स्कूल की? मैं स्कूल इस वास्ते मदद करना कि वैसे जाहिर भी है कि सरकारी स्कूल इसलिए जेडे बच्चे पढ़ने वो इस चीज़ ने मुस्तहिक है। सही बात कि जितने लोग जेड़ा भी थोड़ा आसूदा है वो प्राइवेट स्कूलदारी दौड़ना जी। तो बच्चों ने इतने पोजीशन तकी है, बच्चों ने हालात तके जिसकी वजह से मिगी महसूस होया असा इतने पढ़े हैं स्कूल असा भी इतने टाटा पर जमीन पर मिट्टी बही गए असा इतने पढ़िया है। लेकिन अज कुछ बेहतरी है तो असा चाहते हैं कि होर बेहतरी हो इस स्कूल जी जिस चीज़ की कमी है चलो असा जो भी कोशिश करा पूरा की है कि अल्लाह करे तो निज़ाम चलना ही रहे। अल्लाह होर भी जितने मैं पैगाम ये देना चाहना जेडे भी लोग खास कर मेरे नाल ने या मेरे से पहले या बाद इस स्कूल पढ़ के गए, मैं उन्हें पैगाम देना चाहना कि इस इलाके नी ये बहुत बड़ी साड़ी मतलब पहचान है मिसा कसबाल स्कूल जड़ा है। तो मदद करो इस स्कूल नी ताकि जो भी इतने कमी है वो पूरी हो जाए। असां इस स्कूल पढ़ी गए हैं पहली जमात से 8वीं तक। माशाअल्लाह इस स्कूल की और कामयाबी का बनने था वो बड़ी गल है कि सारे बुजुर्ग भी वालद साहब 100 साल की उम्र गुजारी के इस स्कूल पढ़ी गए। मियाँ बरकत साहब भी स्कूल पढ़े पढ़ी माशाअल्लाह जी ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह इस कामयाबी है स्कूल की, अल्लाह बच्चों की उम्र दराज करे। मियाँ जी तुसा जिस दौर च पढ़े हो तो हूँ इस स्कूल काफी बेहतरी आई भी बिल्डिंग कोई बच्चों ना तुसा क्या पैगाम दसो जेडे इतने पढ़ी के गए लोग क्या उन्होंने स्कूल तवज्जो देनी चाहिए है कोई माली तौर पर कोई अपने वक्त देना लोगों की तौफीकां अल्लाह दी हैं और हर बंदे को पैसे थे इसने खिदमत करनी चाहिए। ये बच्चे सारे अफसर बन सन साड़ी मुल्क की शान है बच्चे इंशाअल्लाह जेडे लेके ऊपर सन तो बड़े शान बन गई जी अल्लाह कामयाबियां कमरा देना बच्चे। उमर मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सामने की दावत दी स्कूल मिसा का सवाल चाहने की बहुत बहुत शुक्रिया। स्कूल बारे गल मैं ये करना चाहना जनाब कि मैं इतने बचपनी तालीम हासिल करके गया उस जमाने जिस जमाने बड़ा फ़र्क है जी। जिसलै अस टाटा से बह के ज़मीन पर बह के तालीम हासिल की हूँ माशाअल्लाह स्कूल में काफ़ी तोसी हुई बहुत अच्छा